جمشید صاحب پی ٹی آئی ہر 2-3 ماہ بعد ایک نیا کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے اپنے فالورز کو اس کے پیچھے لگا لیتی ہے. اب ان کا جو ریسنٹ کارڈ تھا وہ تھا ٹرمپ کارڈ. ٹرمپ کارڈ بھی کل ختم ہو گیا. ٹرمپ نے پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے اور اب کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہیں, جو اس کا سوشل میڈیا ہے, جو اس کے فالور ہیں, وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کی یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. آپ نہ تو ٹرمپ کے خلاف بات کر سکتے ہیں, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا. کیا ہے کیا؟ دیکھیں, وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ کر ہی رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت کو ٹارگٹ کرنا تھا, وہ اب بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا, دیکھیں جی انہوں نے, یہ تو ان کے لیے کام کرتے ہیں, دیکھیں جی ان کے لیے. بھائی پوری دنیا کیسے وہ کرتی ہے؟ کیا کبھی چین نے, کبھی روس نے, کبھی کوئی دنیا کی اور سپر پاور نے بھی اس طریقے سے کہا ہے, کبھی کیا ہے؟ چاہے کہیں بھی کسی کو جسٹیفائی کیا ہے کہ آپ کوئی دہشت گردی کی واردات میں کوئی ملوث ہو اور اس کو کسی نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہو یا تعاون نہ کیا ہو؟ تو آپ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں, کس ہم جہان میں رہتے ہیں؟ کوئی کون سی عالمی مثال ہے جس میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ آپ جو مرضی کریں, اس وقت دنیا میں آپ دہشت گردی میں اگر ملوث ہیں, آپ انتہا پسندی میں ملوث ہیں, اس کو کوئی بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا. آپ دیکھو, لیکن آپ کی بات درست ہے. اب وہ جو شریف اللہ جو دہشت گرد تھا جس نے کابل ایئرپورٹ پہ حملہ کیا, اس کو ہماری انٹیلیجنس نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا, تو اس پہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بھائی اس پر بھی انہوں نے اس پر جو خود امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ ہم نے ان کے ساتھ کی ہے, جبکہ اس ایریے میں, ان ممالک میں جہاں پہ امریکہ کا سٹیک نہیں ہے, ان کی کوئی چیزیں ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہے, تو وہاں پہ وہ کس کو کہیں گے؟ اس وقت کی وہاں کی حکومتوں کو کہیں گے نا, چاہے وہ افغانستان حکومت کو کہیں گے یا پاکستان حکومت کو کہتے ہیں جس ایریے میں ان کی انٹیلیجنس ہے. تو اس میں ان کی جو سپورٹ ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یار یہ بندہ یہاں پر ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اس کا مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو سپورٹ نہیں کرتے اور آپ اس طرح کی چیزوں کو نہیں. پھر تو دیکھیں جو ہم نہیں جو ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جو دہشت گرد تھے جو افغانستان سے واپس دوبارہ کے پی میں بحال کرائے اور لوگوں کو وہاں آباد کرائے, اس کا مطلب ہے یہ تو آج بھی اسی دہشت گرد جو تنظیم ہے اس کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, جس انداز میں کر رہے ہیں, انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی. نہ انہیں دنیا کا پتہ ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے, آپ کے اصول کیا ہیں, آپ دنیا کے کون سے ضابطوں کے تحت آپ کام کرتے ہیں, آپ کون سے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں جس کے تحت آپ نے ان کو نبھانا ہے اور وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ خود ایک ذمہ دار نیشن ہیں, آپ ایک ذمہ دار ملک ہیں, تو آپ کیسے ثابت کریں گے چیزیں کریں گے؟ آپ اس کی بجائے پتہ نہیں, میں پھر وہی بات کروں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں یا ڈی ٹریک کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر کر رہے ہیں. ان کو دو باتیں جان بوجھ کے نہیں دو باتیں. ایک, ان کو یہ توقع تھی کہ ٹرمپ جو ہے نا عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرے گا. بات سمجھنا, پہلے تو ان کو یہ خواب تھے, بڑے بڑے ان کے جو اسکالر ہیں, یوٹیوبر ہیں, بڑے بڑے رہنما ہیں, ان کا یہی تھا جی ٹرمپ ہمیں رہائی دلوائے گا. ایون یہاں تک کہ عمران خان نے خود ایک اخبار میں کالم, وہاں انہوں نے لابنگ کی, وہاں انہوں نے لابنگ فرم ہائر کی, چیزیں کی, اور روزانہ کی چیزوں کے اوپر. ابھی کانگریس کے خطاب سے پہلے جو ان کا ایک فیس ہے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ, اس پی ٹی آئی کا, اس فیس نے کیا کہا کہ جی آج ٹرمپ کیا کہنے لگے ہیں اور چیزوں کے بارے میں. تو ہم کیا, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, عمران ریاض, دیکھیں عمران ریاض کی آپ بات کر رہے ہیں, سنیں, عمران ریاض صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتا ہے, اور یہ جو چند لوگ ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, چلو ایک جھوٹ غلط ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, ایک بندہ مسلسل 2-3 سال سے بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک جھوٹ بولتا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا فالوور پھر اس کو مطلب فالو کرتا ہے, ظاہری بات ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے, بے شک جھوٹ ہے سچ ہے وہ بکتا ہے, اس کا تو مقصد ہے اپنا پیسہ کمانا. لیکن اس پیسے کی آڑ میں پاکستان کا کس قدر نقصان ہو رہا ہے. مطلب جس طرح یہ اب شریف اللہ پہ اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, شریف اللہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد تھا, وہ امریکہ کو مطلوب تھا. اچھا, اور وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو, اچھا پاکستان کی انٹیلیجنس کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مطلب جو امریکہ خود نہیں کر سکا, جو اس کی اپنی انٹیلیجنس نہیں کر سکی, وہ ہماری انٹیلیجنس نے کر کے دے دیا. تو اس نے ہمیں ہمارا شکریہ ادا کیا. آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے اپنی پہلی سپیچ کی اس نے کانگریس میں, اور سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا. ایک ملک کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی چیزیں پونے 2 گھنٹے کی, اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے ادھر آپ. اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک اور خبر میں جوڑتا ہوں, زیلنسکی کے ساتھ جو سلوک ہوا. اب پی ٹی آئی کے فالوور, اس کا جو یوٹیوبر تھا, ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی ایسا ہو, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا تو پاکستان کے وزیر اعظم کو تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, پاکستان کی حکومت کا تو وہ مطلب بہت زیادہ مشکور ہے. ٹرمپ کے حوالے سے نا پی ٹی آئی جو توقع رکھتی تھی یا رکھتی ہے
دیکھیں 3 سٹیپس ابھی تک ان کے آنے کے بعد ایسے ہیں جس کے اوپر خود پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتا. کوئی ملک ٹھیک نہیں ہے. ہوتا سر. نمبر 1 انہوں نے سب سے پہلے کہا, ابھی ایک جو بیان آیا انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم افغانستان میں جو امریکی اسلحہ موجود ہے ہم افغانستان حکومت سے کہتے ہیں اور کہیں گے کہ ہمارا وہ اسلحہ ہمیں واپس کرے. یہ پاکستان کے فائدے میں, پاکستان کے فائدے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. پاکستان کے موقف کیا تھا حکومت کا کہ وہاں جو اسلحہ تھا امریکی اسلحہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. دوسری بات میں بھول جاؤں گا, دوسری بات مکمل کرنے میں. دوسرا, جب ٹرمپ نے آتے ہی پہلے دن جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور جو یو ایس ایڈ کا جو فنڈ تھا وہ روک دیا, جہاں پہ دنیا کے مختلف ممالک میں یو ایس ایڈ جو مختلف پروجیکٹس کر رہی ہے اس پہ مدد کے لیے ان کے لیے وہ فنڈ روک دیا. پھر جب وہ بحال ہوا تو اس جو بحال ہوئے $5 ارب کا فنڈ, اس میں سے $397 ملین جو ہے وہ پاکستان کے میں جو یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ دوسری بات تھی. تیسرا, ابھی یہ کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری میں امریکہ کی مدد کی ہے, چیزیں کی ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھ لیں, یہاں پہ تھوڑی سی میں بات یاد ہوگا آپ کو, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا تو بائیڈن کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے رہے, جتنا عرصہ اقتدار میں رہے. مبارکباد سن لیں میری بات, اس وقت انہوں نے لابنگ کی بھی کسی طریقے سے بائیڈن ہمیں فون ہی کر لے. مطلب ان کو شرم نہیں آتی, مطلب اس وقت یہ ترستے تھے کہ ہمیں بائیڈن فون کر لیں. اچھا, پھر جب اقتدار سے نکالے گئے تو امریکہ دشمن تھا. سن لیں, پھر جب اقتدار سے نکل گئے تو انہوں نے کہا امریکہ نے نکالا ہے, پاکستان خود مختار. پھر انہوں نے اسی امریکہ سے مدد طلب کر لی ہے. ابھی تک عمران خان نے ابھی جو کالم لکھا اس کا بھی ذرا بتائیں. ہم اس پہ واپس آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات آخری, کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کے کسی حکمران کے ساتھ نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ, ایک منٹ, وہ پاکستان کے ساتھ بات کرتا ہے, پاکستان کی ریاست کے ساتھ بات کرتا ہے. ایک منٹ, وہ پاکستان کے ساتھ اس کا عجیب رشتہ ہے. وہ پاکستان کو, جیسے کسی نے کہا نا, میں دیکھ رہا تھا تبصرہ تھا کسی نے کہ امریکہ پاکستان کو فکس بھی کرتا رہتا ہے اور فوکس بھی کرتا رہتا ہے. فکس کرتا رہتا ہے, آپ پہ مختلف الزامات لگاتا رہتا ہے اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں جہاں پہ ان کو آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں, اور چیزیں بھارت کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات وہ کہہ دیتا ہے, وہ پاکستان کو فکس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن جہاں دوسری, اور یہ ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیتا ہے. لیکن جہاں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے تو کانگریس کے خطاب میں ٹرمپ جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھا ہمارے لیے کام کیا چیزیں کی. تو یہ پاکستان کے ساتھ جو یہ ریلیشن ہے فکس اینڈ فوکس والا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہ مستقل ہوتا ہے. اچھا جمشید صاحب, آخر میں یہ بات بتا دوں, بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بندہ کچھ نہیں ہے, پاکستان کی حکومت میں ہے تو آپ کی دنیا میں عزت ہے, ادروائز آپ کو کوئی نہیں جانتا. پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ میں اس وقت جو ہوتا ہے انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں نے وہ کرنا ہے. جتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے اس حکومت کے خلاف, اتنا ہی فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا نے اس حکومت کو ایکسیپٹ کیا ہے. آپ برطانیہ میں آرمی چیف کا استقبال دیکھ لیں, ٹرمپ کا پاکستان کا شکریہ ادا دیکھ لیں, اس سے لے کے سعودی عرب, جتنی دنیا ہے پوری دنیا نے اس حکومت کو من و مان تسلیم کر لیا ہے. ایسے ہی